بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیمپ ریکرز عمران سیریز، مصنف مظہر کلیم ایم اے۔ یہ ہم کہاں پھنس گئے ہیں عمران؟ دروازہ بند ہوتے ہی جولیا نے گھٹے گھٹے سے لہجے میں کہا۔ اسے ابھی ابھی ہوش آیا تھا۔ محبت کے جال میں، اور یہ جال ایسا ہے جس سے نکلنے کو عاشق کا بھی دل نہیں چاہتا، حتیٰ کہ تڑپ تڑپ کر جان دے دیتا ہے۔ بیچارہ شہید محبت۔ عمران کی زبان کینچی کی طرح چلنے لگی۔ تم یہاں بھی بکواس سے باز نہیں آؤ گے؟ تنویر نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ باز چھوڑ، یہاں کبوتر کا بچہ بھی نہیں آئے گا۔ تم بیٹھے نشانہ قائم کرتے رہنا، عمران نے جواب دیا۔ اچھا چھوڑے اس بک بک کو، اب ہم یہاں سے آزاد ہونا ہے یا یہیں بیٹھے بیٹھے ان کی گولیوں کا نشانہ بن جائیں؟ جولیا نے سخت لہجے میں کہا۔ بھائی تم جانو اور تمہارا گروپ، چاہے آزاد ہو چاہے غلام، مجھے تو نیند آ رہی ہے۔ 4 گھنٹے آرام کے مل گئے ہیں، کیوں نہ اس سے فائدہ اٹھایا جائے؟ کیوں بھائی کیپٹن شکیل، میرے گروپ ساتھی، تمہارا کیا خیال ہے؟ عمران نے جولیا کی دوسری طرف بیٹھے ہوئے کیپٹن شکیل سے مخاطب ہو کر کہا۔ جیسے آپ کی مرضی، اگر آپ ہمیشہ کے لیے سونا چاہتے ہیں تو کسی کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ کیپٹن شکیل نے جواب دیا۔ ارے باپ رے، ہمیشہ کی نیند؟ نہ بھائی، اگر میں بیدار نہ ہوا تو پھر ناشتہ کیسے کروں گا؟ اور تم جانتے ہو ناشتہ کیے بغیر تو میں مر بھی نہیں سکتا۔ کیا معلوم قبرستان کا باورچی سلیمان کی طرح ناشتہ تیار کرنے میں ماہر ہو یا نہ ہو؟ عمران نے آنکھیں پھیلاتے ہوئے کہا، جیسے سے اچھا ناشتہ نہ ملنے کے تصور سے ہی خوف محسوس ہو رہا ہو۔ پھر آپ ایسا کریں کہ سلیمان کو بھی بلا لیں تاکہ اکٹھے ہی آگے جائیں، اس بار صفدر نے جواب دیا، اور اس کی بات سن کر سبھی ہنس پڑے۔ ان کا انداز ایسے معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ کسی خوفناک سچویشن کا شکار ہونے کی بجائے کسی تفریح گاہ میں بیٹھے ہوں، اور یہی عمران کا مقصد بھی تھا۔ وہ ان کے ذہنوں سے خوف جھاڑنا چاہتا تھا، اور ہمیشہ کی طرح اس بار بھی اپنے مقصد میں کامیاب رہا۔ تمہاری بات درست ہے صفدر، چلو میں بلاتا ہوں سلیمان کو۔ ارے مگر یہ زنجیریں، عمران نے یوں چونکتے ہوئے کہا جیسے زنجیروں کا احساس اسے اسی لمحے پہلی بار ہوا ہو۔ اچھے ناشتے کی راہ میں زنجیریں کیسے حائل ہو سکتی ہیں عمران صاحب؟ صفدر نے اسے شہ دیتے ہوئے کہا۔ ارے ہاں واقعی، عمران نے سینہ پھلاتے ہوئے کہا، لیکن مضبوطی سے بندھی ہوئی زنجیروں کی وجہ سے وہ آدھا سینہ ہی پھلا سکا۔ یا جوانا، تم کیسے جوانا ہو؟ یہ محبت کی زنجیریں بھی نہیں توڑ سکتے؟ تمہارا نام تو پھر جوانا کی بجائے بڑھاپا ہونا چاہیے، عمران نے ساتھ بیٹھے جوانا سے مخاطب ہو کر کہا۔ میں نے کوشش کی ہے ماسٹر، لیکن زنجیریں عجب انداز سے بندھی ہوئی ہیں، پوری طرح زور ہی نہیں لگ رہا، جوانا نے قدرے بے بسی سے کہا۔ اوہ انداز تو کیا ہے، تم اپنے جسم کا انداز بدل دو، اپنا سر نیچے کو جھکاؤ، جسم کو پیچھے کی طرف سکیڑو اور سینے کو آگے کی طرف، انداز بدل جائے گا۔ عمران نے اسے باقاعدہ فلمی ہدایت کار کی طرح ہدایت دینا شروع کر دی۔ اوہ ماسٹر، ویری گڈ، میں سمجھ گیا تم کیا کہنا چاہتے ہو، جوانا نے اچانک خوش ہوتے ہوئے کہا، اور دوسرے لمحے وہ ایکشن میں آ گیا۔ عمران کا بتایا ہوا پوز بناتے ہی اس نے اپنے ٹھوس چٹان جیسے سینے کو پھلاتے ہوئے زور سے آگے کی طرف جھٹکا دیا۔ وہ مسلسل اور بار بار جھٹکے دیتا رہا، اور ایک بار اس نے آنکھیں بند کر کے جب پوری قوت سے سینے کو جھٹکا دیا تو اس کے سینے پر بندھی ہوئی زنجیر کی ایک کڑی کھلتی چلی گئی، اور ہال میں موجود افراد کی آنکھیں حیرت سے چوڑی ہوتی چلی گئیں۔ اتنی موٹی زنجیر کی کڑی اس طرح کھینچ کر کھل جائے گی، اس کا وہ تصور بھی نہ کر سکتے تھے، لیکن عمران کے لبوں پر مسکراہٹ تھی۔ اسے جوانا کی بے پناہ طاقت کا پوری طرح احساس تھا، اس لیے اس نے اسے یہ پوز بتایا تھا، کیونکہ اس طرح وہ اپنے سینے کی پوری قوت استعمال کر سکتا تھا۔ کڑی کھلتی زنجیر نیچے کو گری، اور پھر جوانا کے بار بار مزید جھٹکے دینے سے اس کے جسم کے گرد بندھی ہوئی زنجیر کے بل کھلتے چلے گئے، اور اس کا جسم بازوؤں کے علاوہ آزاد ہو گیا۔ اس نے اپنے نچلے جسم کو سکیڑا، اور اچھل کر اس نے دونوں پیر کرسی کی پشت پر رکھ لیے۔ اب اس کا اوپر والا جسم کمان کے سے انداز میں آگے کو جھکا ہوا تھا۔ کرسی چونکہ فرش میں نصب تھی اور خاصی مضبوط تھی، اس لیے وہ اپنی جگہ پر موجود تھی، اور پھر جوانا اپنے جسم کو آگے کی طرف جھکاتا چلا گیا۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ رکوع کے بل کھڑا ہو اور اب سجدہ کرنے والا ہو۔ اس کے جسم کا پورا زور اس کے ہاتھوں پر پڑ رہا تھا، جو کلپوں کے ساتھ کرسی کی سائیڈوں سے بندھے ہوئے تھے، اور پھر جوانا کا جسم کافی آگے جھکا ہی تھا کہ اچانک کلک کلک کی آوازیں ابھریں، اور جوانا کلا بازی کھا کر سیدھا ہو گیا۔ اس کی کلائیوں سے خون رس رہا تھا،
لیکن اب وہ فرش پر زنجیروں سے آزاد کھڑا تھا۔ گڈ شو، اب مجھے یقین آ گیا کہ میں بھوکا نہیں مر سکتا، میں جوانا سرکس بنا کر لاکھوں کما سکتا ہوں، عمران نے تجسس آمیز لہجے میں کہا، اور عمران کے ساتھی تو حیرت کی شدت سے بول بھی نہ سکتے تھے۔ وہ حیرت سے دیو قامت حبشی کو دیکھ رہے تھے جس نے واقعی ایک نہ ہونے والا کارنامہ انجام دیا تھا۔ اس طرح اتنی موٹی زنجیر اور لوہے کی کیلوں سے صرف طاقت اور زور آزمائی کی بنا پر اپنے آپ کو آزاد کرا لیا تھا۔ یہ سب کچھ واقعی اتنا حیرت انگیز تھا کہ اگر وہ اپنی آنکھوں سے یہ سب کچھ نہ دیکھ لیتے تو شاید زندگی بھر کبھی یقین نہ کرتے۔ اب مجھے باہر نکالو تاکہ میں جا کر سلیمان کو لے کر آؤں، عمران نے جوانا سے مخاطب ہو کر کہا، اور جوانا جو اپنی کلائیوں کو مسلسل رگڑ رہا تھا اچانک تیزی سے عمران کی طرف بڑھا، اسے زنجیر کو پکڑنے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ ارے ارے، اس طرح تو زنجیر کے ساتھ میری روح بھی باہر آ جائے گی۔ ایسا کرو کہ زنجیروں کے اندر ہاتھ ڈال کر میری پتلون کے پائنچے کے اندر ہاتھ ڈالو اور ریوالور کے پرزے مخصوص خانوں سے باہر نکال لو۔ عمران نے اسے کہا اور جوانا نے حیرت بھرے انداز میں اس کے حکم کی تعمیل کی۔ چند لمحوں بعد ریوالور کے پرزے اور میگزین جوانا کے ہاتھوں میں تھے، سائلنسر بھی موجود تھا، اور پھر عمران کی ہدایت کے مطابق جوانا نے بڑی پھرتی سے ان پرزوں کو جوڑ کر نائل پر سائلنسر فٹ کر دیا۔ اس کے بعد اس نے میگزین ریوالور میں ڈالا اور دوسرے لمحے اس نے ریوالور کی نال عمران کی کلائی کے گرد موجود کلپ اور کرسی کے کنڈے کے درمیان رکھی اور ٹریگر دبا دیا۔ چٹ اور کھٹاک کی آواز بیک وقت ابھری اور عمران کا ایک ہاتھ آزاد ہو گیا، دوسرے فائر سے دوسرا ہاتھ، اور تیسرے فائر سے زنجیر کی کڑی ختم ہو گئی اور جوانا نے زنجیریں ہٹا دی۔ عمران کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ تم دروازے کے پاس ٹھہرو، میں انہیں آزاد کرواتا ہوں، عمران نے ریوالور جوانا کے ہاتھ سے لیتے ہوئے کہا، اور جوانا ٹوٹی ہوئی زنجیر اٹھا کر دروازے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ عمران نے تیزی سے فائر کر کے زنجیریں اور کلپ توڑنے شروع کر دیے، اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ سب ان خوفناک زنجیروں کی گرفت سے آزاد ہو چکے تھے۔ باہر اگر کوئی موجود بھی تھا تو اسے اندر سے کی کوئی آواز سنائی نہ دی تھی، اس لیے اس تمام کارروائی کے دوران کوئی بھی اندر نہ آیا، اور پھر عمران تیزی سے دروازے کی طرف بڑھا۔ باقی پوری ٹیم اس کے پیچھے تھی۔ عمران نے دروازے کے قریب پہنچ کر پہلے کان اس کے ساتھ لگا دیے تاکہ باہر سے آوازیں سنیں، مگر باہر گہری خاموشی طاری تھی۔ عمران نے فولادی دروازے کے ہینڈل کو زور سے نیچے کی طرف دبایا، لیکن دروازے کو باہر سے زنجیر کی مدد سے بند کیا گیا تھا، اس لیے ظاہر ہے کہ ہینڈل کے دبانے سے وہ کہاں کھل سکتا تھا۔ کمرہ ٹھوس چٹانی پتھروں سے بنایا گیا تھا اور اس دروازے کے علاوہ اور کوئی راستہ باہر جانے کا نہ تھا، لیکن دروازہ اتنا مضبوط تھا کہ اسے توڑا بھی نہ جا سکتا تھا۔ اب عمران سوچنے لگا کہ دروازہ کیسے کھولا جائے۔ دوسرے لمحے اسے ایک خیال آیا تو وہ جھک کر دروازے کے نچلے حصے کو دیکھنے لگا جہاں دروازے کو فرش میں نصب کیا گیا تھا، اور اس کی توقع کے عین مطابق لوہے کے اس دروازے کو صرف ایک اینگل آئرن کی مدد سے زمین میں نصب کیا گیا تھا۔ عمران نے بڑی پھرتی سے ریوالور سے سائلنسر اتارا اور پھر اپنی پتلون کے پائنچے کے اندر ہاتھ ڈال کر اسے ایک باریک سا کٹر جو پتلون کے اندرونی حصے میں چپکایا گیا تھا نکال لیا، اور اس کٹر کے پچھلے حصے کو اس نے 2 انگلیوں سے مخصوص انداز میں جھٹکا دیا تو اس کا ایک حصہ کھینچ کر گول ہو گیا۔ اس نے اس گول حصے کو ریوالور کی نال پر چپکا دیا، اور پھر اس نے ریوالور کو پکڑ کر کسی آریکے سے انداز میں کٹر کو اس اینگل آئرن پر رگڑنا شروع کر دیا۔ اس کے ہاتھ بجلی کی سی تیزی سے چل رہے تھے۔ فولاد کاٹنے والا یہ مخصوص کٹر تیزی سے اینگل آئرن کو کاٹتا چلا گیا، اور پھر زیادہ سے زیادہ 5 منٹ بعد اینگل آئرن کٹ چکی تھی۔ یہی عمل عمران نے دروازے کی دوسری سائڈ کے اینگل آئرن پر دہرایا، اور تھوڑی دیر بعد اس اینگل آئرن کو بھی کاٹ کر رکھ دیا۔ اس کے بعد اس نے کٹر اتارا اور اس کے مخصوص حصے کو جھٹکا دے کر دوبارہ پہلی حالت میں لا کر اس نے اسے دوبارہ پائنچے کے اندر چپکا دیا۔ پھر اس نے سائلنسر کو دوبارہ نال پر فٹ کیا، اور پھر ریوالور کو جیب میں ڈال کر اس نے جوانا کو اشارہ کیا۔ جوانا عمران کا اشارہ سمجھ گیا اور اس نے دروازے کی ایک سائڈ پر دونوں ہاتھ رکھ دیے۔ عمران نے دوسری سائڈ سنبھال لی۔ باس، تم ہٹ جاؤ، میں جوانا سے کم نہیں ہوں، جوزف نے جواب جو اب تک خاموش کھڑا تھا تیزی سے آگے بڑھتے ہوئے کہا۔ پیچھے ہٹ جاؤ، تم جولیا کے گروپ کے ہو اور میں عورتوں سے کام نہیں کراتا، عمران نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ میں عورت ہوں باس، تم میری توہین کر رہے ہو، جوزف دی گریٹ کی، جوزف نے غصے سے چیختے ہوئے کہا۔ بس یہی چیخنا چلانا ہی اس گروپ کا کام ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور پھر اس نے زور لگانے کے لیے پوز بنایا ہی تھا کہ اچانک جوزف اس پر ایسے جھپٹا جیسے عقاب کبوتر پر جھپٹتا ہے،
اور دوسرے لمحے وہ عمران کو پیچھے گھسیٹتا چلا گیا۔ ہٹ جاؤ باس، ورنہ میں خودکشی کر لوں گا۔ اور جوانا تم بھی ہٹ جاؤ، باس نے مجھے تانا دیا ہے، جوزف نے جوانا سے مخاطب ہو کر کہا، اور پھر عمران نے کی آنکھ کے اشارے پر وہ بھی پیچھے ہٹتا چلا گیا۔ اگر تم نے دروازہ نہ اکھاڑا جوزف تو بس آئندہ میں تمہیں مس جوزف کہا کروں گا، عمران نے کہا، اور جوزف غصے سے ڈکراتا ہوا نیچے بیٹھا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو گئی تھیں، اور پھر اسے دونوں ہاتھ فولادی دروازے کے درمیان میں رکھے اور پوری قوت سے انہیں باہر دھکیلنا شروع کر دیا۔ فولادی دروازہ ایک جھٹکے سے باہر کی طرف نکلتا چلا گیا۔ جوزف کا منہ سرخ ہو گیا، اس کے جسم کا تمام خون چہرے میں سمٹ آیا تھا اور سینہ اتنا پھیل گیا تھا کہ جیسے ابھی پھٹ جائے گا، لیکن جوزف اپنی پوری قوت صرف کیے چلا جا رہا تھا اور فولادی دروازہ نچلی طرف سے باہر کو نکلا چلا جا رہا تھا۔ اب جوزف اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ بس کرو جوزف، مجھے یقین آ گیا ہے کہ تم مرد ہو، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور جوزف ایک جھٹکے سے پیچھے ہٹ آیا۔ اس کے منہ سے اتنا تیز سانس نکلا جیسے غبارے سے ہوا نکل گئی ہو۔ چہرے پر فتح مندی کی جھلک تھی۔ گڈ شو جوزف، تم واقعی بہادر ہو، جوانا نے فراخ دلی سے کہا، اور جوزف کا کندھا تھپکتے ہوئے کہا، اور جوزف اور زیادہ پھول گیا۔ جب سے اس نے جوانا کے فولادی زنجیروں سے نکلنے پر ٹیم کے تمام ممبروں کی آنکھوں میں اس کے لیے تحسین کے آثار دیکھے تھے، وہ دل میں بری طرح پیچ و تاب کھا رہا تھا، لیکن اب اسے اپنی طاقت دکھانے کا موقع مل گیا، اور واقعی فولادی دروازے کو اس طرح دھکیل کر موڑ دینا بے پناہ طاقت کا ہی کرشمہ تھا۔ اس طرح حساب برابر کر کے اسے دلی خوشی ہو رہی تھی، اور عمران نے بھی شاید سوچ کر جوزف کو چڑھایا تھا کہ وہ غصے کے عالم میں آ کر یہ کارنامہ انجام دے لے تاکہ اس کا ذہن صاف ہو سکے، کیونکہ وہ جوزف کی فطرت کو اچھی طرح سمجھتا تھا۔ مگر باس، اب میں مس جولیا کے گروپ میں نہیں رہوں گا، یہ میرا آخری فیصلہ ہے، جوزف نے منہ پھلاتے ہوئے عمران سے کہا۔ چلو تبادلہ کر لیتے ہیں، جوانا ادھر، تم ادھر۔ کیوں جوانا؟ عمران نے جوانا سے مخاطب ہو کر کہا۔ جیسے آپ حکم کریں، مجھے کوئی اعتراض نہیں، میں مس جولیا کی دل سے قدر کرتا ہوں، جوانا نے جواب دیا۔ وہ ایکریمیا کا رہنے والا تھا، اس لیے اس کے ذہن میں ایسی کوئی گرہ نہیں تھی کہ وہ عورت کی ماتحتی میں کام کرنا اپنی توہین سمجھتا۔ پہلے باہر تو نکلو، یہیں کھڑے کھڑے باتیں کرتے رہو گے، جولیا نے غصے سے منہ بناتے ہوئے کہا۔ عمران نے اس کی توہین کی تھی اور اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ سینڈل اتار کر سب کے سامنے عمران کے سر پر دے مارے، لیکن سچویشن ایسی تھی کہ وہ ضد کر گئی۔ ارے ہاں، باہر بھی جانا ہے تو آؤ چلیں، یہاں کھڑے میرا منہ کیوں دیکھ رہے ہو؟ عمران الٹا ان پر ناراض ہونے لگا، اور پھر اس کے ساتھ ہی وہ خود سب سے پہلے آگے بڑھا۔ ذرا سا جھک کر وہ مڑے ہوئے دروازے کے نیچے سے نکلتا چلا گیا۔ باہر نکل کر وہ حیران ہو گیا، کیونکہ کمرہ ایک بڑی غار کے اندر بنا ہوا تھا اور دروازے کے باہر غار ایک سرنگ کی صورت اختیار کر گئی تھی۔ اتنے میں ٹیم کے باقی ارکان بھی کمرے سے باہر آ گئے، وہ بھی حیرت سے سچویشن کو دیکھ رہے تھے۔ عمران کی طرح ان کا بھی یہی خیال تھا کہ دروازے سے باہر نکلنے کے بعد وہ جنگل یا کسی پہاڑی ڈھلان پر ہوں گے، اور پھر وہ عمران کی پیروی میں اس تنگ سرنگ سے گزر کر آگے کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ سرنگ آگے جا کر یکلت ختم ہو گئی تھی، آگے پہاڑی چٹان تھی، کوئی دروازہ وغیرہ موجود نہ تھا۔ عمران نے زور سے چٹان کو دھکیلا، لیکن چٹان اپنی جگہ پر مضبوطی سے جمی ہوئی تھی۔ عمران نے اس کی سائیڈوں کو غور سے دیکھنا شروع کر دیا، لیکن دوسرے لمحے اس کے حلق سے ایک طویل سانس نکلی۔ چٹان کے دونوں اطراف میں کوئی رخنہ موجود نہ تھا، اس سے تو یہی ظاہر ہوتا تھا کہ چٹان حرکت نہیں کرتی اور واقعی شروع سے بند ہے، لیکن پھر یہاں سے نکلنے کا راستہ کہاں ہے؟ یہ بات ان کی سمجھ میں نہ آ رہی تھی۔ پیچھے چلو، شاید اوپر چھت پر سے کوئی راستہ ہو، عمران نے پیچھے کھسکتے ہوئے کہا، اور وہ سب پیچھے کی طرف مڑے۔ لیکن پیچھے مڑتے ہی عمران جیسے ہی سرنگ کی دیوار سے لگا، اچانک کھٹاک کی ایک تیز آواز سنائی دی، اور دوسرے لمحے سائیڈ کی کافی ساری دیوار درمیان سے دونوں طرف سے مٹی چلی گئی۔ اب ادھر ایک اور سرنگ نما راستہ جاتا ہوا دکھائی دیا۔ اوہ، تو یہ چکر ہے، عمران نے ٹھٹکتے ہوئے کہا، اور پھر وہ سب اسی راستے پر چل پڑے۔ ظاہر ہے سب سے آگے عمران تھا، راستہ خاصا طویل تھا، لیکن آخرکار اس کا انتظام ہو ہی گیا۔ راستے کے اختتام پر ایک بار پھر اسی طرح کی چٹان تھی۔ عمران نے یہاں بھی چیکنگ کی، لیکن یہ چٹان بھی اسی انداز میں ٹھوس اور جمی ہوئی تھی جیسے کہ پہلے راستے کے اختتام پر تھی۔ اب عمران نے سرنگ کی دیواروں پر ہاتھ مارنے شروع کر دیے، لیکن یہ دیواریں ٹھوس تھیں۔ میرا خیال ہے یہ چٹان کسی میکینزم سے کھلتی ہوگی، صفدر نے کہا، اور تیزی سے چٹان کی سائیڈوں پر ہاتھ مارنے لگا۔ نہیں، میں چیک کر چکا ہوں،
یہ ٹھوس اور جمی ہوئی ہے، عمران نے جواب دیا۔ اس کے ساتھی بھی اب سرنگ کے دیواروں کو تھپتھپانے لگے، لیکن یہ دیواریں ٹھوس تھیں۔ ابھی وہ سوچ ہی رہے تھے کہ کیا کریں کہ اچانک انہیں اپنے سروں پر دھمک سی محسوس ہوئی اور وہ سب چونک کر اوپر کو دیکھنے لگے۔ دھمک سے محسوس ہو رہا تھا جیسے کئی افراد ان کے اوپر موجود چھت پر چل رہے ہوں۔ دھمک آہستہ آہستہ دور ہوتی چلی گئی، جیسے کچھ لوگ اوپر سے گزر گئے ہوں۔ ابھی وہ کھڑے ذہنی طور پر اندازے ہی لگا رہے تھے کہ اچانک ان کے قدموں کے نیچے زمین تیزی سے آگے والی سائڈ کی طرف جھکتی چلی گئی۔ یہ سب کچھ اتنا اچانک ہوا کہ وہ اپنے پیروں پر کھڑے نہ رہ سکے اور وہ ایک دوسرے سے ٹکرا کر سرنگ کی اختتامی دیوار سے جا ٹکرائے، اور اسی لمحے وہ چٹان تیزی سے کسی ڈھکن کی طرح کھلتی چلی گئی، اور دوسرے لمحے وہ سب اچھل کر باہر کو گرے، جیسے کسی نے انہیں دھکا دے کر باہر نکال دیا ہو۔ سرنگ سے باہر نکلتے ہی ان کے جسم ہوا میں لہراتے ہوئے نیچے گرتے چلے گئے۔ وہ کلابازیاں کھاتے ہوئے نیچے گرتے چلے جا رہے تھے، ہزاروں فٹ بلند سے نشیب کی طرف۔ یہ سرنگ شاید پہاڑی کی چوٹی پر تھی، ایسی چوٹی پر جس طرف کوئی درخت ہی نہ تھا، سپاٹ چٹانیں تھیں، اور نتیجہ باوجود ہوش و حواس گم ہو جانے کے انہیں پوری طرح معلوم تھا، اور ان کے حلق سے چیخیں نکل رہی تھیں، شاید زندگی کی آخری چیخیں۔ مائیکل، تمہیں چیف باس کو رپورٹ دینے کی کیا ضرورت تھی؟ ہم آخر یہاں کس لیے ہیں؟ بلیکی نے لنکنگ اسٹیشن میں داخل ہوتے ہی وہاں پہلے سے موجود مائیکل سے مخاطب ہو کر غصیلے لہجے میں کہا، میرے دوست، یہ اڈا ہمارے لیے بے حد قیمتی ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ تمہاری کسی جذباتی حرکت کی وجہ سے اسے کوئی خطرہ لاحق ہو۔ چیف باس عقلمند آدمی ہے، اس کے سامنے جو کچھ ہوگا وہ درست ہوگا، مائیکل نے سنجیدہ لہجے میں کہا، اور بلیکی ہونٹ بھینچ کر رہ گیا، کیونکہ وہ اب مزید کچھ نہ کہہ سکتا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ چیف باس ان سے زیادہ مائیکل کی بات مانتا ہے۔ وہ اسرائیل کا قابل فخر جنگی انجینئر اور سائنسدان تھا، جبکہ وہ صرف ایجنٹ۔ مائیکل نے ٹھیک کہا بلیکی، واقعی ہم جذبات میں آ سکتے تھے۔ اب چیف باس جیسا چاہے گا وہ ہم سب سے زیادہ بہتر ہوگا، نارمن نے مائیکل کی تائید کرتے ہوئے کہا، اور مائیکل کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ تیرنے لگی۔ ٹھیک ہے، بلیکی نے سپاٹ لہجے میں کہا، اور کرسی پر بیٹھ گیا۔ یہ جاسوس حفاظت سے بند ہے نا؟ ایسا نہ ہو کہ وہاں سے بھاگ نکلیں۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد مائیکل نے سوال کیا۔ ہاں، وہ مین چیکنگ اسٹیشن پر ہیں، انہیں مضبوط زنجیروں کی مدد سے فولادی کرسیوں سے باندھا گیا ہے۔ ان کے ہاتھ کرسی کی نشستوں سے لوہے کی کلپوں میں جکڑ دیے گئے ہیں، اس طرح وہ معمولی سی حرکت بھی نہیں کر سکتے۔ ہاں، ہال کے فولادی دروازے کو باہر سے زنجیر لگا کر بند کر دیا گیا ہے، اور اس کے بعد تم جانتے ہو کہ اس اسٹیشن کا بیرونی دروازہ صرف باہر سے کھولا جا سکتا ہے، اور وہاں ہمارے آدمی پہرا دے رہے ہیں، اس لیے سب ٹھیک ہے، نارمن نے یوں تفصیل بیان کرتے ہوئے کہا جیسے وہ مائیکل کی بجائے چیف باس کو رپورٹ دے رہا ہو۔ بہت خوب، وہ مین چیکنگ اسٹیشن میں ہیں، تب وہ کسی حالت میں بھی نہیں نکل سکتے۔ آخر وہ اسٹیشن میرا ڈیزائن کردہ ہے، مائیکل نے بڑے فخریہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، اور پھر اس سے پہلے کہ مائیکل کی بات کا کوئی جواب دیتا، اچانک درمیانی میز پر پڑا ہوا ٹرانسمیٹر جاگ اٹھا، اور وہ تینوں حیرت سے ٹرانسمیٹر کو دیکھنے لگے، کیونکہ اس وقت وہاں کسی کی کال متوقع نہ تھی۔ فریکوینسی چونکہ بلیکی کی سائڈ کی تھی، اس لیے اس نے ہاتھ تو ٹرانسمیٹر کی طرف بڑھا دیا، لیکن اس کے چہرے پر حیرت بدستور موجود تھی۔ ہو سکتا ہے کوئی نیا جاسوس پکڑا گیا ہو، نارمن نے کہا، اور بلیکی چونک پڑا۔ اس نے تیزی سے ٹرانسمیٹر کا بٹن آن کر دیا۔ ہیلو ہیلو، ٹاپ سرچنگ اسٹیشن، اوور۔ دوسری طرف سے ایک گونجتی ہوئی آواز سنائی دی۔ یس، بلیکی اسپیکنگ، اوور۔ بلیکی نے تحکمانہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، جناب، ایک جیپ شہر کی طرف سے پہاڑیوں کی طرف آئی ہے، اس میں سے 3 افراد باہر نکلے ہیں، ان کے پاس اسلحہ اور دوربینیں موجود ہیں، وہ جنگل میں گم ہو گئے ہیں، اوور۔ دوسری طرف سے کہا گیا۔ اوہ، کون ہیں؟ کیا تم جیپ کی نمبر پلیٹ چیک کر سکتے ہو، اوور؟ بلیکی نے چونکتے ہوئے کہا۔ یس سر، میں نے چیک کی ہے، نمبر پلیٹ دارالحکومت کی ہے، اور جیپ کی حالت بتا رہی ہے کہ اسے دارالحکومت سے ہی لایا گیا ہے، اوور۔ دوسری طرف سے کہا گیا۔ اوہ، وہ لوگ کس طرف گئے ہیں، اوور؟ بلیکی نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ سر، وہ پہاڑی نمبر 14 کے جنگل میں گم ہو گئے ہیں، ابھی تھوڑی دیر پہلے۔ میں نے پہلے آپ کے ہیڈ کوارٹر کال کی، مگر وہاں سے پتہ چلا کہ آپ مین چیکنگ اسٹیشن پر موجود ہیں۔ وہاں میں نے کال کی تو آپ وہاں سے جا چکے تھے، اس لیے میں نے یہاں پر کال کی، بس اتنا وقت انہیں آئے ہوئے گزرا ہوگا، اوور۔ دوسری طرف سے کہا گیا۔ اوکے، میں پتہ کراتا ہوں، اوور اینڈ آل، بلیکی نے کہا، اور ٹرانسمیٹر کا بٹن آف کر دیا۔ یہ کون ہو سکتے ہیں؟
اگر ان جاسوسوں کے ساتھی ہوتے تو اس طرف جیپ میں کھلے عام نہ آتے، بلیکی نے نارمن سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ اور کافرستانی سیکرٹ سروس کے آدمی بھی نہیں ہو سکتے، کیونکہ وہ ہمیشہ اطلاع دے کر آتے ہیں۔ بہرحال انہیں فوری ٹریس کرنا ہوگا تاکہ صورتحال کا علم ہو سکے، نارمن نے رائے دیتے ہوئے کہا۔ تم لوگ کام کرو، میں اڈے پر جا رہا ہوں، مائیکل نے اٹھتے ہوئے کہا۔ اسے ایک ضروری کام یاد آ گیا تھا، اس لیے وہ اٹھ گیا۔ پہاڑی نمبر 14 پر تو کوئی چیکنگ اسپاٹ نہیں ہے، البتہ پہاڑی نمبر 16 پر ہے، وہاں بات کرتا ہوں، بلیکی کچھ سوچتا ہوا بولا، اور پھر اس نے ٹرانسمیٹر کی نوب گھما کر مخصوص فریکوینسی سیٹ کرنا شروع کر دی۔ مخصوص فریکوینسی سیٹ کرنے کے بعد اس نے ٹرانسمیٹر کا بٹن آن کر دیا، مگر دوسری طرف سے بار بار بٹن دبانے کے باوجود کوئی رابطہ قائم نہ ہوا۔ اوہ، یہ کیا ہوا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہاں کوئی رابطہ ہی قائم نہ کرے؟ بلیکی نے تنگ آ کر ٹرانسمیٹر آف کرتے ہوئے کہا۔ میرا خیال ہے کہ چیکنگ اسپاٹ والا آدمی رات کو جاگنے کی وجہ سے اب سو گیا ہوگا، اس لیے رابطہ قائم نہیں ہو رہا، نارمن نے کہا۔ اوہ، ایسا بھی ہو سکتا ہے، میں ہیڈ کوارٹر انچارج سے بات کرتا ہوں، بلیکی نے کہا، اور پھر ایک بار ٹرانسمیٹر کی نوب گھمانا شروع کر دی۔ وہ نئی فریکوینسی سیٹ کر رہا تھا، اور پھر اس نے فریکوینسی سیٹ کر کے ٹرانسمیٹر کا بٹن آن کر دیا۔ ہیلو ہیلو، بلیکی کالنگ ہیڈ کوارٹر نارتھ، اوور۔ بٹن دباتے ہی بلیکی نے سخت لہجے میں کہا۔ یس سر، انچارج ہیڈ کوارٹر نارتھ، فرام دس اینڈ، اوور۔ چند لمحوں بعد ہی دوسری طرف سے آواز ابھری۔ میں نے چیکنگ اسپاٹ 1100 کو کال کیا تھا، مگر وہاں سے کوئی جواب نہیں ملا، اس کی کیا وجہ ہے، اوور، بلیکی نے انتہائی کرخت لہجے میں کہا۔ مگر باس، ابھی آدھا گھنٹہ پہلے اس نے مجھ سے بات کی ہے، میں نے اسے محتاط رہنے کے لیے کہا تھا، ویسے ہو سکتا ہے کہ وہ سو گیا ہو، اوور، انچارج نے جواب دیا۔ یہ نظام بھی بدلنا ہوگا، صبح کو نئے آدمیوں کو بھیجنا پڑے گا، اس طرح تو صبح کے وقت تمام چیکنگ اسپاٹ بیکار ہو جاتے ہوں گے۔ بہرحال سنو، ٹاپ چیکنگ اسٹیشن نے ابھی اطلاع دی ہے کہ شہر کی طرف سے ایک جیپ پہاڑی نمبر 14 کے دامن میں آ کر رکی ہے، اس میں سے 3 افراد باہر نکلے ہیں اور پہاڑی نمبر 14 کے دامن میں گھسے ہیں۔ میں نے اس لیے چیکنگ اسپاٹ کو کال کیا تھا تاکہ ان لوگوں کو چیک کیا جا سکے کہ یہ لوگ کون ہیں، اوور، بلیکی نے کہا۔ جیپ میں آئے ہیں باس، تو پھر ظاہر ہے کہ کوئی سرکاری آدمی ہوں گے، اوور، انچارج نے جواب دیا۔ ہوں گے وغیرہ کو میں نہیں جانتا، ایسے حالات میں کوئی رسک نہیں لیا جا سکتا، انہیں فوراً ٹریس کرو، اس کے بعد معلوم ہوگا کہ وہ لوگ کون ہو سکتے ہیں، سمجھے؟ اور سنو، انتہائی محتاط رہنا، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ دشمنوں کے آدمی ہوں، اوور، بلیکی نے تہکمانہ لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے باس، میں ابھی سب کو الرٹ کر دیتا ہوں، ہم انہیں جلد ٹریپ کر لیں گے، اوور، انچارج نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ اوکے، انہیں ٹریپ کر کے ہیڈ کوارٹر بلا لو، میں خود وہیں آ رہا ہوں، اوور، بلیکی نے جواب دیا۔ بہتر باس، اوور، انچارج نے جواب دیا۔ اوور اینڈ آل، بلیکی نے کہا اور ٹرانسمیٹر بند کر دیا۔ ہوشیار رہنا بلیکی، میری چھٹی اس کیریئر کے معاملہ گڑبڑ ہو سکتا ہے، نارمن نے کہا۔ تم فکر نہ کرو نارمن، بلیکی کسی کے بس کا روگ نہیں ہے، آج تک جو بھی بلیکی سے ٹکرایا ہے ہمیشہ کے لیے فنا ہو گیا ہے، بلیکی نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا۔ اوکے، تم اپنے ہیڈ کوارٹر جاؤ، جبکہ میں چیکنگ اسٹیشن میں جاتا ہوں۔ میں نے سوچا کہ باس کے آنے تک وہاں ہم دونوں میں سے کسی ایک کا رہنا ضروری ہے، کیونکہ پاکستانی جاسوس مجھے انتہائی خطرناک معلوم ہوتے ہیں، نارمن نے بھی کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا۔ جہاں تک ان کے خطرناک ہونے کا تعلق ہے، تم جانتے ہو کہ وہ حرکت کرنے سے بھی معذور ہیں، وہاں سے نکلنا تو ایک طرف، ویسے میں تمہیں روکوں گا نہیں، وہاں تمہاری موجودگی بہرحال ضروری ہے، بلیکی نے کہا، اور نارمن نے سر ہلا دیا۔ پھر وہ دونوں ہی آگے پیچھے چلتے ہوئے لنکنگ اسٹیشن کے دروازے سے باہر نکلتے چلے گئے۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔